باللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام۔ غوث آدم بمنے بھی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد مگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین دین چشتی قادریم نہ رہے غوث آدم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نہ رہے غوث آدم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام تھا وہ اختر رضا علم کی کہکشاں نادش دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آئی حضرات کچھ عرض و معروض سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارا بہتر و مناسب سمجھتے ہیں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بتائیں آپ حضرات کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ محبت سے بولیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے سے آدم سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، ہم پلہ ہوئی معلّہ نہیں، جس کا ہم پلہ ہوئی معلّہ نہیں، ایک ایسا محلہ ایک ایسا محلہ ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ مدینے کا نام لیا کرو یار، مصطفیٰ
مصطفیٰ کے مدینے کا نام، یہ وہی تو مدینہ ہے جس کے لیے شاعر تمنا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہاں یہ وہی مدینہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آجیو آؤ شہید شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو ایک کعبے کا کعبہ دیکھو، ہاں یہ وہی مدینہ میں مدینہ ہے جس کے بارے میں میرے تاج شریعت فرماتے ہیں کاش گنبد خضرا دیکھ دیکھ کو مل جاتا، آگے فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھ دیکھ کو مل جاتا، میرا دل نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ یہ وہی مدینہ ہے، اس کا تذکرہ کیا کرو۔ آقا فرماتے ہیں مدینے کی خاک میں بھی شفا ہے، ہو سکے صبح سے لے کر شام مصطفیٰ کے مدینہ 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 کرتے رہا کرو۔ یاد رکھو اگر کوئی نیکی کام بھی نہیں آئے گی تو میدان محشر میں آپ کا مدینہ مدینہ کام آ جائے گا۔ جب آپ جنت میں جاتے ہوں گے اور آپ کا دوسرا بھائی آپ سے پوچھے گا وہ میرے بھائی یہ تو بتا دے تو دنیا میں کوئی ظاہر کام تو نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا تھا، یہ بتا تجھے جنت ملی تو ملی کس کی وجہ سے، تجھے جنت میں کس وجہ سے جانے کو مل رہا ہے، وہ تو برجستہ کہہ سکتے ہو۔ یاد رکھو میں پیسے دنیا میں بظاہر کوئی کام نہیں کرتا تھا لیکن میں نے اپنا معمول بنایا تھا جب میں صبح سے شام تک جب تک کہ سو موقع مصطفیٰ کے مدینے کا نام محمود سے لے نہیں لیتا تھا، میں رات کو سوتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے بڑا فضل فرمایا میں آپ کو جنت میں ڈالتا عظمت مدینہ، عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ۔ ایک ایسا محلہ مدینے میں ہمارا نوجوان نعت پاک نہیں پڑھنا چاہتا ہے لیکن ایئر فون کان میں لگا کر کے ایسے ایسے گانے سنتا ہے کہ اللہ اللہ معاذ اللہ رب العالمین صبح سے شام تک ایسے ایسے سانگ سنتا ہے کہ جن سانگ میں جن گانوں میں کفری الفاظ ہیں۔ پہلے کے گانے دوسرے ہوا کرتے تھے لیکن اب کوئی بھی گانا آ رہا ہے وہ کفری کلمات سے خالی نہیں۔ قسم خدا کی میرا نوجوان مسلمان کان لگا کر کے ایئر فون کان میں لگا کر کے پھر گانے سنتا بھی ہے اور دو تین بار جب سن لیتا ہے تو اس کو یاد بھی ہو جاتا ہے، پھر ان گانوں کو اپنی زبان سے گاتا بھی ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں کہ ہمارا ایمان کب ہم سے نکل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں میدان محشر کا عالم ہوگا، نفسی میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ آج تم جن کان بظاہر تمہارے ہیں، یہ آنکھیں بظاہر تمہاری ہیں، یہ ہاتھ بظاہر تمہارے ہیں، یہ پیر بظاہر تمہارے ہیں۔ آج جس تم جسم پر اتراتے ہو، آج تم جن جسم کو جم کر کے سوار ہو کر کے سوار ہو، آج تم جن جسم کو بناتے ہو اور کیا بناتے ہو، یاد رکھو میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، قسم خدا کی جب رب کے حضور سامنا ہوگا، جب تمہاری زبان پر اندازہ لگا دیا جائے گا، اب رب تبارک و تعالیٰ تمہارے کانوں کو حکم دے گا ایک کان بتا تو صحیح اس نے دنیا میں رہ کر کے کیا کیا تھا، اب تمہارا کان تمہارے خلاف گواہی دے گا، مولا تو نے تو اس لیے دیا تھا تاکہ یہ مصطفیٰ کی نامیں سنے، تو نے تو اس لیے تاکہ یہ قرآن کی تلاوت سنے، لیکن رب اس نے نبی کی نامیں نہیں سنی ہے، رب اس نے قرآن کی تلاوت نہیں سنی ہے بلکہ اس کے گندے گندے سانگ سنے ہیں۔ رب آج سے اشارہ فرمائے گا ایک آپ جرا تم تو بتا اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، تب آپ بولے کہ مولا نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ تیری قدرت کے نظارے دیکھے، اگر میرے قریب کسی میں قدرت کے نظارے نہیں دیکھے تھے بلکہ گندے گندے مناظر دیکھے تھے، رات کے سناٹے میں آپ اور کے نظائر
کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم نمازوں سے تو ایسے بالکل فارغ بیٹھے ہیں جیسے ہمارے استاد نہیں ہوگا. سنیں، ایمان لانے کے بعد اسلام کے ارکان ہم سارے مسلمان اپنے بچوں کو یاد کراتے کہ نہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. کون؟ پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکات، پانچواں حج. کراتے کہ نہیں کراتے؟ سب لوگ کراتے. تو پہلا کلمہ یعنی مسلمان بن گئے. اب دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. پتہ یہ چلا مسلمان ہونے کے بعد اگر سب سے پاس میں کسی کا نمبر ہے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے کسی کا نمبر ہے تو وہ ہے نماز. اور نماز سے چھٹکارا نہیں. میدان محشر میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. رود محشر کے جا گداز ہوبت اولی برش سے نماز ہوبت. بھائی نمازوں کا کیا ہوا تمہیں؟ کتنی پڑھی؟ تو کیا کہو گے؟ ایسے ہی اگر مر گئے تو کیا کہو گے؟ مولا ہم تو پڑھ کے ہی نہیں آئے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس صورت کو لے کر کے اگر مر گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو گئی، میرے کریم رب نے پوچھ لیا بتاؤ تو صحیح نمازیں کیا ہوئی؟ تو یہ جواب دو گے بس عید کی پڑھی تھی؟ یہ کہو گے جمعے کی جمعے جاتے تھے نا؟ پھر تو بخشش نہیں ہو سکتی. نمازیں تو پڑھنی پڑے. سمجھ رہے نا آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. عرض یہ کر رہا تھا میرے نوجوان ساتھیوں، گانوں کی طرف تھوڑا توجہ کم کرو. گانے سنتے ہو دل سخت ہو جاتا ہے. نیکی کی باتوں میں تمہارا دل لگتا ہی نہیں. اگر تم کو کچھ سننا ہی ہے، تم سے ڈیٹا ملتا ہے 1.5 GB 2 GB جو بھی پیک کراتے ہو آپ اپنے والا، تو اس کو گناہوں میں کیوں صرف کرتے ہو؟ پیسے بھی خرچ کر رہے ہو، گناہ بھی لے رہے ہو. کسی سنی مولانا کی تقریر سن لی، مصطفیٰ کی نعتیں سن لی، اس میں ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایمان تازہ ہوگا. تو اب کریں گے. اور ہمارا ایک تو اور ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، ایئر فون کانوں میں لگائے اور پھر بلند آواز سے گانے بجائے اور گاڑی دوڑا رہے. پیچھے والا ہارن دے رہا نہیں سننا ہے کسی کانوں میں تو ایئر فون ہے. غلط گانے، ایسے گانے کے جن سے ایمان خارج ہو جائے. ایمان خارج ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نوجوان تو روڈ پہ چل رہا ہے، حادثہ ہونے میں وقت نہیں لگتا، ایکسیڈنٹ ہونے میں وقت نہیں لگتا. بتا اگر تیرے کانوں میں کفریہ الفاظ گونجتے ہو، تو کفریہ گانا گاتا ہو، اور اگر تیرا اللہ نہ کرے اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور تیری جان نکل جائے، تو بتا کس طریقے سے تو میدان محشر میں اٹھے گا؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کار کے اندر کوئی بھی کچھ بھی سنتے ہیں تو سنو، اور اگر آپ بائک پر چلتے ہوئے سننا نہیں چاہیے. اگر تمہاری عادت ہے سننے کی تو سننا ہی چاہتے ہو. یہ روڈ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے، منٹ سے پہلے حادثے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی ہے. تو سنو، اگر سننا کی ہے تو اگر تمہارے کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے ہیں تو اب گانے مت سننا. کار کے اندر اگر تم بجا رہے ہو کوئی گانے مت بجانا، بلکہ اگر بجاؤ اور اگر سنو تو وہ سننا جو میرے مفتی اعظم ہند فرما گئے تھے. میرے مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا حبیب خدا کا نظارہ کروں گے، دل و جان ان پر نثارہ کروں گے. یہ ایک جان کیا ہو تیرے نام پر سر کو بارہ کرو. یاد رکھ سنی مسلمان، اگر تو یہ نعت سنتے سنتے اگر تیرا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا، اگر تجھے موت بھی ہو جائے گی تو سن. تو سن رہا تھا حبیب خدا کا نظارہ کروں گے، نثارہ کروں گے. اگر اس بات کو سنتے سنتے تیری روح قبض ہوتی ہے، تیری جان نکلتی ہے اور تیرے لبوں سے نکلتا ہے حبیب خدا کا نظارہ ہے، تو سن. ارے تیری روح جسم سے بعد میں نکلے گی. مصطفیٰ اپنا جلوہ کیونکہ ہم تمنا تو یہی کر رہے تھے نا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. یار جب غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے میرا کوئی مرید پکارتا ہے، اگر وہ مشرق سے پکارے میں مغرب میں ہوں تو اس کی مدد کے لیے ضرور جاتا. تو جو غوث اعظم کے آقا ہے بھلا وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ تو میرے بھائی اگر سننا ہی ہے نا تو اس طریقے کی نعتیں سنا کرو. اچانک اگر مر بھی گئے تو تمہاری جان بعد میں نکلے گی، پہلے مصطفیٰ اپنا دیدار کرا دیں گے. سبحان اللہ. جب عید ہوگی وہی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا ہے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں
ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھے سے کہے، میرے سرکار ایک بار مجھے سے کہے، پیارے سرکار ایک بار مجھے سے کہے، کیا تیرا جینا مرنا تیرا جینا مرنا مدینے ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ تقریر کی جائے، سننے تیار ہیں آپ؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو تو بلوانا پڑتا ہے کہ محبت سے بولے، ہاتھ اٹھا کر کے بولے، مگر مصطفیٰ کی مجلس تو یہ ہوتی ہے کہ بغیر بلوائے بولے تب مزہ ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں گھونگے بھی آتے ہیں تو پھر بول کر کے جاتے ہیں، جن کو بولنا نہیں آتا ہے پھر وہ بھی بولنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں سیکھ جاتے ہیں۔ ابو جہل کنکریاں ہاتھ میں لے کر کے آیا تھا، مٹھی کے اندر کنکریاں تھی، مٹھیوں کو پتہ نہیں باہر کون ہے، مٹھیوں کے پاس کنکریوں کو پتہ نہیں کہ باہر کون ہے۔ کنکریوں کے آگے تو نہیں ہوتی ہے نا، نہ ناک ہوتی ہے کہ سن کے بتا دے، نہ کان ہوتے کہ سن کے بتا دے، نا کچھ نہیں۔ ابو جہل مٹی میں کنکریاں لے کر کے آیا، کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹی میں کیا ہے۔ آقا نے نظر توجہ ڈالی، آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل سن، میں بتا دوں کہ مٹی میں کیا ہے، اگر تیری مٹی میں وہ بتا دے میں کون ہوں، اگر وہ خود بتا دے میں کون ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دل میں سوچ رہا تھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سوچتا ہے کہ کنکریاں کیسے بتائیں گی، نہ زبان ہے نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہے، یہ بولیں گی کیسے، یہ کیسے بول پائیں گی کہ باہر کون ہے۔ میں تو چھپا کر کے لایا تھا، ان کو کیا پتا کہ باہر کون ہے۔ آج لوگ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، وہ نہ بن جاؤ، سنو مصطفیٰ جس پر اپنی نظر توجہ ڈال دے اس کو سوال بھی ادا کر دے، اس کو علم غیب بھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سوچ رہا تھا یہ تو بتا ہی نہیں سکتی، یہ کنکری بولیں گی کیسے۔ نبی نے فرمایا میں بتا دوں اس کے اندر کیا ہے، کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا ہاں ایسا ہو جائے تو اور اچھا ہے، اگر جو میری مٹھی کے اندر ہے وہی بتا دے آپ کون ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے نظر توجہ ڈالی نا جب کنکریوں پر، میرے مصطفیٰ نے جب نظر توجہ ڈالی کنکریوں پر تو کل مٹھی ابو جہل کی تھی، کنکر ابو جہل کے تھے، لیکن جب نبی نے نظر توجہ ڈالی تو کلمہ میرے نبی کا کنکری پڑتی رہا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کلمہ مصطفیٰ کا مٹھی میں کنکر پڑتے نظر آ رہے، تو پتہ چلا جو بولنا نہیں جانتے ہیں نبی نظر توجہ ڈال دے پھر وہ بھی بولنا سیکھ جائے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کنکریوں کو پتہ نہیں تھا کہ باہر کون ہے، لیکن نبی نے جب نظر توجہ ڈالی تو پتہ چل گیا کنکریوں کے اندر علم غیب آ گیا کہ باہر آمنہ کے لال ہے، مدینے کے ہلال ہے، آمنہ کے لخت جگر ہے، عبداللہ کے نور نظر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ لے کر کے سب میں ٹہلا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بدا جب نہ خدا ہی چما تم پہ کرو۔ تو میرے بھائی مصطفیٰ کی مجلس تو وہ مجلس ہوتی ہے جہاں گونگے بھی آتے تو بول جایا کرتے،
ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج میں آپ کے پاس آیا تو ہوں لیکن خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا حضور مجھے میری شریک حیات نے بھیجا ہے، مجھے میری بیوی نے بھیجا ہے۔ صحابی عقیدہ دے رہے ہیں، صحابی بتا رہے ہیں کہ اگر بیویاں کسی کام کو کہہ دیا کریں جائز کام کو تو نوجوانوں ان کی بات مان لیا کرو، ان کی بات مان لیا کرو، اس کو جورو کا غلام نہیں کہتے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا دیتا ہے تو اس کو جورو کا غلام نہیں کہتے، کیونکہ نبی نے بھی اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹایا ہے، مصطفیٰ بھی بٹایا کرتے تھے۔ میرے کریم نبی غیر تو اپنے غیروں کے کام آیا کرتے تھے، تو جو ان کی بیویاں ہیں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو نبی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے بھیجا گیا، پتہ یہ چلا اگر بیویاں کسی کام کو کہہ دے یا بیویاں کوئی کام کرتی ہیں ان کے ساتھ کام کرا لینا، یہ جورو کا غلام نہیں۔ ہاں جورو کا غلام تب ضرور کہلایا جائے گا جب بیویاں یہ کہہ دیں کہ اپنی بہن کے گھر مت جایا کرو، جب بیویاں یہ کہہ دیں کہ اپنی ماں سے رشتہ مت رکھو، اور اگر یہ نوجوان اس کی بات مان لے تب ضرور جورو کا غلام کہلایا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں کہتی ہے، جائز کام کو کہتی ہے، منڈی سے کچھ لانے کو بولتی ہیں، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے کو کہتی ہیں، تو میرے بھائی ان کی بات مان لیا کرو۔ صحابی فرماتے صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ خود نہیں آیا ہوں، آج مجھے بھیجا ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا، مدینے کے لال ہلال نے ارشاد فرمایا بتاؤ کس نے بھیجا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے میری بیگم نے بھیجا ہے، مجھے میری شریک حیات نے بھیجا ہے، مجھے میری بیوی نے بھیجا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ اب حضرت صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے بھیجا ہے میری شادی کو 8 سال ہو گئی تھی۔ آقا میری شادی کو 8 سال ہو چکی ہیں، پہلے ہم دونوں رہ رہے تھے، یا رسول اللہ 1 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ آقا میں بھی پریشان تھا، میری بیوی بھی پریشان تھی، حضور سارے طبیبوں سے علاج کرا لیا، حضور سارے حکیموں سے علاج کرا لیا، حضور سب ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رات میں تہجد پڑھ پڑھ کر کے ہم دونوں رویا کرتے تھے، میری بیوی رویا کرتی تھی مولا مجھے ایک بیٹا دے دے، اے میرے خدا مجھے ایک بیٹا دے دے، بس ایک بیٹا دے دے، چاہے تو بیٹا دیتے ہی اس کو موت دے دینا تاکہ پھر بعد میں مجھے یہ لوگ بانج بانج کہہ کر کے چڑھاتے ہیں، میں تانے سن سن کر کے پریشان ہو گئی ہوں، اے میرے کریم مجھے ایک بیٹا دے دے، اس کے بعد چاہے تو اس کی جان لے لینا تاکہ میرے اوپر سے بانج کا تانا ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابیت کرتے ہیں آقا میری بیوی رو رو کر کے دعائیں مانگا کرتی تھی، آج بھی اگر کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے کتنا پریشان ہوتے ہیں یہ بے اولاد والے جانتے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں ننھا سا پتر نہیں ہوتا ہے، جب کسی کے گھر میں ننھا سا بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس کا آنگن نہیں لگتا ہے بلکہ گھر قبرستان لگتا ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی آنگن میں کھیلتے ہوتے ہیں، بیٹا یا بیٹی آنگن میں ٹہلتے ہوتے ہیں، ان کی چہچہاہٹ جب آنگن میں گونجتی ہے تو قسم خدا کی اس گھر کو پھر وہ جنت کا گہوارہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے لوگ خوش ہو جایا کرتے ہیں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس معاشرے کی یہ بہت بڑی خرابی ہے، بیٹے کی پیدائش پر بڑی بڑی مٹھائیاں بانٹتے ہیں لیکن جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو منہ بنا لیا کرتے ہیں۔ لوگوں بیٹیوں کی پیدائش پر منہ نہ بنایا کرو بلکہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ ارے سن لو کہ جس کے گھر میں رحمت، ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں رحمت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر میں آگ ہو کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہو، یاد رکھو یہ بیٹیوں کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ آج اگر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے سکون سے کھیل لیتے ہیں، جب دوسری ہو جاتی ہے منہ بنانے لگتے ہیں، جب تیسری ہو جاتی ہے تو یہ نوجوان میرا نوجوان یہ اپنی عورت کو دھمکاتا ہے 3 بیٹیاں ہو گئی۔ او میرے بھائی مجھے اتنا تو بتاتے بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا کوئی عورت کے بس میں تو نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں۔
ہے، یہ عورت کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے تجھے بیٹیاں تو دی ہے، ابھی ان کے گھر کے بھی چکر لگا لیا کر کہ جن کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، جن کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہوتی ہے، وہ حکیموں کے در کی کھاد چھان دیا کرتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے اسپتالوں کی کھاد چھان دیا کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں کوئی بچہ یا بچی نہیں ہوتی ہے۔ اس گھر کو جا کر کے دیکھو، گھر قبرستان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگوں اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو رب کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کر لے، اچھی جگہ نکاح کر لے، میں محمد اس میں جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پتہ چلا جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں آقا نے اس کے جنتی ہونے کی